الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة صدق اللہ العظیم۔ 2 ذوالقعدہ 1444 ہجری، 12 ذوالقعدہ 1444 ہجری، 2 جون سن 2023 کو آج ہم اور آپ جامعہ ربانیہ ناظم آباد کراچی میں جمعۃ المبارک کے حوالے سے جمع ہیں۔ سورہ بلد میں اللہ تعالیٰ نے چند قسمیں کھائی اور اس کے بعد فرمایا کہ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا، تکلیف میں پیدا کیا۔ معلوم ہوا کہ دنیا کی زندگی یہ سراسر تکلیف اور مشقتوں کا نام ہے، غموں اور دکھوں کا نام ہے۔ دنیا میں دکھ ہے زیادہ، سکھ ہے کم۔ اور اللہ تعالیٰ نے دکھ کو زیادہ رکھا، سکھ اور آرام کو کم رکھا، تاکہ دنیا اور جنت میں فرق نمایاں ہو سکے۔ اگر دنیا میں سکھ ہوتا، دکھ نہ ہوتا، تو ظاہر ہے کہ پھر جنت اور دنیا میں کوئی فرق نہ ہوتا، اور جنت کی کوئی قدر و قیمت نہ ہوتی۔ جب انسان تکلیف کو دیکھ لیتا ہے، سہ لیتا ہے، تو راحت کی قیمت پہچان لیتا ہے، تب اسے راحت کی قدر آتی ہے، آرام کی قدر آتی ہے۔ جس شخص نے کبھی تکلیف نہ دیکھی ہو، دکھ نہ دیکھا ہو، وہ کبھی بھی راحت کی قدر و قیمت کو نہیں سمجھ سکتا۔ دنیا سے جنت میں جانے کے بعد بھی جنتی جنتوں کی نعمت اور وہاں کے سکھ اور آرام کی قدر و قیمت اس لیے سمجھیں گے کہ وہ دنیا سے ہو کر گزرے، اور دنیا میں انہوں نے دکھ دیکھے، سکھ نہیں دیکھے، تکالیف زیادہ دیکھی، مصیبتیں زیادہ دیکھی، غم زیادہ دیکھے۔ قرآن عظیم میں یہ حقیقت واضح کر دی گئی، لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ معلوم ہوا کہ انسان کی زندگی کبد ہی کبد ہے، مشقت ہی مشقت ہے۔ کبھی ایسی بیماری لگ جاتی ہے کہ زندگی بھر انسان اس میں تڑپتا رہتا ہے۔ تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا؟ بھائی ایسا اس لیے ہوا کہ دنیا ہے ہی تکلیف کی جگہ، مشقت کی جگہ، دکھ کی جگہ۔ اگر انسان ہمیشہ صحت مند رہتا تو پھر جنت میں صحت مند رہنے کی قدر و قیمت انسان کو نہ ہوتی۔ اللہ نے دنیا میں مرض پیدا کیا تاکہ جنت کی صحت کی قدر آئے۔ اسی لیے فرمایا کہ انسان کو ہم نے کبد میں پیدا کیا، مشقت میں پیدا کیا، تکلیف میں پیدا کیا، نعمتیں بھی دی ہیں۔
الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، ہم نے اسے نعمتیں بھی دی ہیں، وجود بخشا ہے، یہ قابل قدر نعمتیں دی ہیں، آنکھوں کی صورت میں، زبان کی صورت میں، ہونٹوں کی صورت میں، اور اسے پھر مادی نعمتوں کے ساتھ ساتھ روحانی طور پر دونوں راستے بھی دکھا دیے، بتا دیے، وَہَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور بتا دیا کہ جن دکھوں میں اے انسان تو پیدا ہوا، ان دکھوں سے نجات پانے کے لیے، ان دکھوں سے گزر کر سکھ تک پہنچنے کے لیے تجھے ایک گھاٹی عبور کرنی ہوگی۔ گھاٹی یعنی پہاڑی راستہ، جو مشکل راستہ ہوتا ہے پہاڑوں کے درمیان، وہ گھاٹی عبور کرنی ہوگی، تب جا کے تو دوسرے جہان تک پہنچ سکتا ہے۔ اور وہ گھاٹی کیا ہے؟ قرآن خود سوال کرتا ہے، تو نے وہ گھاٹی کیوں عبور نہیں کی؟ آج جو تو کہتا ہے کہ آخرت میں آ کر، محشر میں آ کر تو کہتا ہے کہ میں تو دکھوں سے نجات حاصل نہ کر سکا، فلقتحم العقبہ، وہ گھاٹی تو نے عبور کیوں نہیں کی ہے؟ اس سے تو گزرا کیوں نہیں؟ وما ادراک ما العقبہ، تجھے پتہ ہے؟ تجھے کیا پتہ کہ وہ گھاٹی کیا ہے؟ تو خود دکھ میں تھا، لیکن تیرے ذمے اللہ نے یہ فرض عائد کیا تھا، کچھ فرائض عائد کیے تھے کہ ان فرائض کو ادا کرنے کے بعد تو ان دکھوں سے نجات حاصل کر سکتا ہے۔ وہ گھاٹی تجھے عبور کرنی ہے۔ فرمایا فلقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ، وہ کیا ہے؟ فک رقبہ، گردن کو چھوڑانا۔ کوئی قید میں ہے، کوئی اسیری میں ہے، کوئی غلامی میں ہے، ان کو آزاد کرانا، دوسرے انسان کی تکلیف کو دور کرنا۔ اگر اپنی تکلیف کو دور کرنا چاہتا ہے تو دوسرے کی تکلیف کو دور کر، پہلے دوسرے کی تکلیف کو دور کر، پھر خود تیری تکلیف دور ہوگی۔ پہلے دوسرے کے دکھ کو دور کر، پھر تیرا دکھ دور ہوگا۔ اگر تو دوسروں کے دکھوں سے اور دوسروں کی پریشانیوں سے لا تعلق ہو گیا تو اللہ بھی تیری پریشانی سے اور تیرے دکھ اور غم سے لا تعلق ہو جائے گا، پھر تو بھی اپنے دکھ سے نجات نہیں پا سکتا، اپنے غم سے نجات نہیں پا سکتا۔ اسلام نے یہ ہمیں ایک اصول دیا، ایک فارمولہ اور ایک کلیہ دیا ہے۔ آج مسلمانوں کے اندر جہاں اور بہت ساری کمیاں ہیں، ایک کمی یہ بھی ہے، ہر شخص اپنا مفاد سوچتا ہے۔ مجھے 2 وقت کی روٹی مل جائے بس، مجھے رہنے کے لیے مکان مل جائے کافی ہے، مجھے اور چکروں میں نہیں پڑنا۔ صبح نکلتا ہے گھر سے، شام کو آتا ہے، مقصد کیا ہے؟ 2 روٹیاں کمانا۔ یہ زندگی کا مقصد رہ گیا، اتنی عظیم الشان زندگی کا۔ یہ پوری زندگی 60-70 سالہ اسی محور کے ارد گرد گردش کرتی ہے، کیا؟ 2 روٹی کما لیں، 2-4 پیسے جیب میں آ جائیں، باقی انسان جائیں بھاڑ میں، پوری دنیا چلی جائے۔ اسے کیا؟ اسے تو اپنی 2 روٹیوں سے غرض ہے، اپنے آپ میں مست اور مگن ہے۔ قرآن اس نظریے کا قائل نہیں۔ قرآن نے ہمیں یہ نظریہ دیا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ سوچ دی ہے، تمہارے دکھ اور تمہارے غم اس وقت دور ہوں گے جب تم دوسروں کے دکھوں اور غموں کو دور کرو گے۔ اور یہ بڑی مشکل گھاٹی ہے کہ اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دینا۔ فک رقبہ، دوسروں کی گردن چھوڑاؤ۔ دوسرے کی گردن چھوڑاؤ نا، خود تمہاری گردن آزاد ہو جائے گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا فک العانی، قیدی کو چھوڑاؤ۔
آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں ہمارے جیلوں میں بے گناہ لوگ خواتین اور مرد سڑ رہے ہیں، باہر آزاد پھرنے والوں کو ان کا کوئی خیال ہے؟ کوئی خیال نہیں، کوئی سوچ نہیں، کوئی فکر نہیں کہ ان جیل کی دیواروں میں اندر کتنے لوگ قید ہیں جو آزادی کے مستحق ہیں، پر ان کو آزادی نصیب نہیں ہو رہی۔ ان کی ضروریات ہوں گی، ان کی مشکلات ہوں گی، انہیں ضمانتوں کے لیے رقم چاہیے ہوگی، انہیں کیس لڑنے کے لیے پیسے چاہیے ہوں گے، انہیں لباس چاہیے ہوگا، ان کے بچوں کو 2 وقت کی روٹی چاہیے ہوگی۔ کیا ہم اپنے معاشرے میں یہ فکر کر رہے ہیں؟ ہم کسی بھی گناہ انسان کی آزادی کے لیے دوڑ دھوپ کر رہے ہیں؟ تو ہم سب قید میں ہیں، صرف وہ نہیں جو جیل کی 4 دیواری میں بند ہیں، ہم سب قید میں ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بے بس سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، جبکہ اللہ نے ہمیں پابند کیا کہ تمہیں یہ گھاٹی عبور کرنی ہوگی۔ آج عافیہ 20 سال سے امریکہ کی جیل میں قید ہے، کس کو فکر ہے؟ کس نے اپنی دعا میں اسے یاد کیا؟ کس نے اس کے لیے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھی؟ کس نے اس کے لیے اپنے رب سے گڑ گڑا کر آزادی کی دعا مانگی؟ کس نے اس کے لیے آواز اٹھائی؟ کس نے اس کے لیے دوڑ دھوپ کی؟ کیا وہ انسان نہیں؟ کیا وہ ہماری عزت نہیں؟ کیا وہ ہماری ہم وطن نہیں؟ کیا وہ ہماری دینی بہن نہیں؟ آج اگر ہمارا بچہ قید میں چلا جائے، ہم تڑپ جائیں، ہماری بہن، ہماری بیٹی، ہمارا بیٹا، ہمارا بھائی، ہمارا باپ، کوئی بھی قریبی عزیز، ہم تڑپ جائیں، راتوں کو روئیں، دنوں کو دوڑ دھوپ کریں تاکہ وہ کسی طرح آزاد ہو جائے۔ آج عافیہ صدیقی 20 سال سے قیدی تنہائی میں ہے، شرم کی بات ہے امت مسلمہ کی۔ اور یہ ایک عافیہ نہیں ہے، ایسی بے شمار عافیائیں ہیں۔ کتنے ہمارے بھائی صرف اس جرم میں کہ وہ مسلمان ہیں، صرف اس جرم میں کہ انہوں نے اللہ کے دین کا علم سنبھالا ہے، آج کفار کی قید میں ہے، اپنوں کی قید میں بھی ہے۔ آج خالد محمد شیخ، ابو زبیدہ، ابو فراج اللیبی، رمزی یوسف اور ایسے کئی نوجوان 20 25 30 سالوں سے دشمنوں کی قید میں ہیں۔ کبھی ہم نے آواز اٹھائی؟ کبھی ہم نے اپنے رب کے حضور ہاتھ اٹھائے؟ کبھی ہم نے ان کے لیے دعا کی؟ کبھی ہم نے ان کے لیے نام لے کر اللہ تعالیٰ سے صلاۃ الحاجت پڑھ کر دعا مانگی؟ ہم تو اپنی کرکٹ میں مگن ہیں، ہم تو اپنی نوکری میں غرق ہیں، ہم تو اپنے بال بچوں کی فکر میں مست ہیں، ہم تو دنیا کی عیاشیوں میں مست ہیں۔ پھر ہم اللہ سے گلہ کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ مصیبتیں ہم پر کیوں، یہ تکلیفیں ہم پر کیوں؟ پرسوں حیدرآباد اور کوٹری میں اولے پڑے ہیں، ایک اولا آدھا کلو کا، لاکھوں کروڑوں کا نقصان ہوا، لوگوں کی املاک تباہ ہوئی، کاریں تباہ ہوئی، گاڑیاں تباہ ہوئی، اتنے اولے۔ یہ کیا ہے؟ یہ آسمانی پتھر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من لم یہتم بامر المسلمین فلیس منہم، جو مسلمانوں کی فکر نہیں کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہوگا، وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ آج بحیثیت مسلمان ہم بھول چکے ہیں اپنے ان بھائیوں اور بہنوں کو، نہ ہمیں عافیہ یاد ہے، نہ ہمیں خالد شیخ یاد ہے، نہ ہمیں رمزی یوسف یاد ہے، نہ ہمیں ابو زبیدہ یاد ہے، نہ ہمیں ابو فراج اللیبی یاد ہے، نہ ہمیں ایسے نوجوان
جو امت مسلمہ کا فخر تھے، 20 سال سے ہمارے اپنی جیلوں میں اور غیروں کی جیلوں میں قید ہیں، جنہیں ہم نے پکڑ پکڑ کر ان کے حوالے کیا۔ پھر ہم پر عذاب نہیں آئے گا اور کیا آئے گا؟ رو رہے جی مہنگائی یہ ہو گئی وہ ہو گئی۔ ہمارے کرتوت کیا رہے؟ ہم نے اسلام سے کتنی بڑی غداریاں کی ہیں، ایک غداری نہیں، ایک غداری ایسی ہے کہ جس پر اللہ کا قہر و غضب آ جائے اور زمین الٹ اور پلٹ جائے، الٹ دی جائے۔ ہم نے تو کئی غداریاں کی ہیں، قدم قدم پہ اسلام سے غداریاں کی۔ تو قرآن کہتا ہے کہ پھر تم مجھ سے شکایت کیوں کرتے ہو؟ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، تم نے وہ گھاٹی عبور کیوں نہیں کی؟ تم نے کیوں نہیں ان قیدیوں کو آزاد کیا؟ وہاں عافیت تڑپ رہی تھی اور امت مسلمہ سو رہی تھی، بے شرم ہو کر، بے غیرت ہو کر۔ آج جس سن میں ہم بیٹھے ہیں، یہ سن اگر باب الاسلام بنا ہے تو ایک خاتون پر غیرت کھانے کی وجہ سے بنا ہے۔ اس وقت کے مسلمانوں نے محمد ابن قاسم کی سرکردگی میں حجاج ابن یوسف کے حکم پر اس زمین پر ایک بہن جب قید میں چلی گئی تو عرب سے مسلمان اٹھے اور انہوں نے پورے سندھ کو فتح کر دیا، ایک بہن کی خاطر، جس نے اپنے خون سے خط لکھا تھا۔ اور آج وہ وہاں تڑپ رہی ہے، سسک رہی ہے 20 سال سے، 20 سال سے۔ اور کتنے بھائی ہمارے تڑپ اور سسک رہے ہیں۔ شیخ عمر عبد الرحمن جیسے اللہ کے ولی، عظیم الشان عالم، نابینا عالم، ان کو اس امت کے لوگوں نے پکڑ کر ڈالروں کے عوض بیچ کر ان کے حوالے کیا، اور امریکی جیل میں ان کی شہادت ہو گئی اور وفات پا گئی۔ 2 بیٹے بھی ان کے قید، آج تک قید۔ کس نے آواز اٹھائی؟ کون ہے؟ پوری امت بے غیرت بن چکی ہے۔ دولت کی کمی نہیں، جہازوں کی کمی نہیں، فوجوں کی کمی نہیں، میزائلوں کی کمی نہیں، مارٹروں کی کمی نہیں، اور منہ پتیلے جتنے بڑے بڑے۔ اب میں کسی کا بیٹا یا کسی کا بھائی اگر گرفتار ہو جائے، ہم تو سڑکیں بلاک کر دیتے ہیں، ہم تو ملک کی املاک کی ایسی کی تیسی کر دیتے ہیں کہ ہمارا بندہ کیوں بند ہوا ہے۔ اور آج وہ بیچاری امت کی وہ معصوم بچی جو پوری امت کے لیے تعزیانہ ہے، قیامت میں کوئی بعید نہیں کہ اللہ ایک عافیہ کی وجہ سے پوری امت کو جہنم میں ڈال دے۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، یہ سوال اللہ نے سورہ بلد میں کیا ہے، اور اللہ قیامت کے حشر میدان میں ہم سب کو کھڑا کر کے گریبان سے فرشتے پکڑ لے اور اللہ پوچھے فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، کیوں نہ تم نے یہ گھاٹی عبور کی؟ کیوں نہ تم نے میری اس بندی کو آزاد نہیں کیا؟ فَكُّ رَقَبَةٍ، کیا میں نے نہیں کہا تھا فَكُّ رَقَبَةٍ؟ ایسی بے گناہ گردنوں کو جو ظالموں کی قید میں ہو تم پر آزاد کرنا فرض ہے۔ کیا ہوا؟ آج مجھ سے تم جہنم کی آگ سے آزادی چاہتے ہو، میں کیوں تمہیں آزادی دوں؟ تم نے اس جہنم سے میری بندی کو آزاد کیا تھا، تم نے اس قید سے میری بندی کو آزاد کیا تھا، جو اکیلی، جو کہتی ہے مجھے ننگا کر کے، الف ننگا کر کے میرے قدموں میں قرآن پھینک کر مجھے مجبور کیا جاتا تھا کہ اس پر پیر رکھ کے اسے رون دو، اس قرآن کے اوپر چلو اور چڑھو، اس قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ اس نے بارہا امت سے فریاد کی ہے کہ مجھے الف ننگا کیا گیا ہے ان کافروں نے۔ اللہ نے مشرف کو وہ عبرت کا نشان ایسے نہیں بنایا کہ لاکھوں کروڑوں انسانوں میں کسی کو وہ بیماری نہیں لگتی جو مشرف کو لگی۔ کیوں لگی؟ اس لیے کہ وہ امت کا خائن اور غدار تھا، اور اس کے ساتھ اس کی کیمپ میں شامل تمام سپاہی سے لے کر افسر تک، یہ سب پوری امت مسلمہ کے مجرم، یہ پوری امت مسلمہ کے مجرم اور بکاؤ مال ہیں، جنہوں نے ایمان بیچ کر، ڈالر خرید کر، انہوں نے ان معصوم بچیوں کو دشمن کے حوالے کیا۔ آج پاکستان کے بارے میں خبریں آ رہی ہے کہ ان قریب ٹوٹنے والا ہے، بڑے بڑے صحافی دعوے کر رہے، تھنک ٹینک یہ کر رہے، کیوں نہیں پاکستان ٹوٹے گا؟
جب میرے رب کے دین کو پاکستان نے پامال کیا، پاکستان نے ٹکڑے کیا، پاکستان نے اللہ والوں کو ذلیل کیا، دشمنوں کے ہاتھ بیچا، کیا یہ پاکستان زندہ اور سلامت رہ سکتا ہے؟ کیا ہم کوئی آسمان سے آئے ہیں؟ کیا ہم کوئی جنتی مخلوق ہیں کہ قوم عاد اور قوم سمود اللہ سے بغاوت کریں، اللہ ان پر آسمان سے پتھر برسا دے، اور ہم بغاوت کریں تو اللہ پھول برسائے اوپر سے؟ پاکستان کیوں نہیں ٹکڑے ہوگا؟ کیوں نہیں خراب ہوگا؟ کیوں نہیں برباد ہوگا؟ یہاں کے عوام مہنگائی سے کیوں نہیں پسیں گے؟ ڈکیتوں کے ہاتھوں کیوں نہیں مریں گے؟ ان کی جانیں، ان کی عزتیں، ان کی عصمتیں، ان کے مال کیوں نہیں لوٹیں گے؟ انہوں نے اللہ کے اولیاء کو، جو اللہ کے ولی تھے، مجاہد سے بڑھ کر کوئی ولی نہیں ہوتا، مجاہد سے بڑھ کر اللہ کے قریب کوئی نہیں ہوتا، ایسے معصوم بندوں کو دشمنوں کے ہاتھوں بیچا جنہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کے دین کے لیے قربان کر دیا۔ آج امریکی بیڑوں میں اور امریکی جیلوں میں اور دوسرے ملکوں کی جیلوں میں اور ہماری جیلوں میں ایسے مسلمان راتوں کو اٹھ اٹھ کر اللہ کے حضور ایسے ظالموں کی تباہی اور بربادی کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، تو کیا ہم ظالم تباہ نہیں ہوں گے؟ کیا یہ ملک برباد نہیں ہوگا؟ یا یہ ملک غرق نہیں ہوگا؟ یہ ٹوٹے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے اس کے، یہ قوم اور بھی ذلیل ہوگی، اس لیے کہ اس نے اپنی بربادی کے اسباب خود پیدا کیے ہیں۔ ایسے اللہ والوں سے دشمنی مول کر، اسلام سے غداری کر کے، اسلام کے مقابلے میں کفر کا ساتھ دے کر اس نے اپنی تباہی کو خود دعوت دی ہے۔ اس ملک نے، اس ملک کے حکمرانوں نے، اس ملک کی فوج نے، اس ملک کی بیوروکریسی نے، اس ملک کے سپاہیوں نے، اس ملک کے افسروں نے اس ملک کو تباہ و برباد کیا ہے۔ یہ ذمہ دار ہیں اس کے۔ اللہ کا جو بھی عذاب آئے اس امت پر یہ کم ہے۔ اللہ تعالی ہماری اس بہن کو آزادی نصیب فرمائے، ہمارے ان بھائیوں کو آزادی نصیب فرمائے جو آج بھی محض اللہ کے دین کے دفاع کے لیے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اپنی آزادی کی قربانی دے کر دشمنوں کے جیلوں میں قید ہیں۔ اللہ تعالیٰ بس ہم پر رحم فرمائے، ہم رحم کے مستحق نہیں ہیں۔ ہمیں شرم آتی ہے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے، مرد کہتے ہوئے، غیرت مند کہتے ہوئے، کہ آج ہماری غیرت کا یہ عالم ہے۔ ہم زندہ ہیں اور ہماری ماؤں بہنوں کو جیلوں میں ننگا کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ بس ہمیں غیرت عطا فرمائے، ابن قاسم جیسی غیرت عطا فرمائے جس نے سندھ کو فتح کیا۔ اللہ ہم سے وہ معاملہ نہ فرمائے جو قوم عاد اور سمود سے کیا، اگرچہ ہم اس سے بدتر معاملے کے مستحق ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔